صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ 28ویں پارے کی ابتدا سورۃ المجادلہ سے ہوتی ہے، مدنی صورت ہے، بلکہ 28ویں پارے کی جتنی بھی صورتیں ہیں وہ ساری کی ساری مدنی ہیں۔ تو یہ پہلی صورت سورہ مجادلہ، 22 اس کی آیات اور 3 رکوعات ہیں، اور اس صورت کی یہ خوبی ہے کہ اس کی ہر آیت میں لفظ اللہ آیا ہے۔ 22 آیات ہیں تو 22 کی 22 آیات کے اندر لفظ اللہ موجود ہے۔ اس کو مجادلہ کیوں کہتے ہیں؟ ایک صحابی ہیں حضرت اوس بن صامت، ان کی بیوی خولہ بنت ثعلب رضی اللہ تعالی عنہ، خولہ بنت ثعلب رضی اللہ تعالی عنہ سے زہار کیا حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ زہار عرب کا ایک کلچر تھا کہ اپنی بیوی کو اپنے کسی محرم رشتے کے ساتھ تشبیہ دے دیتے تھے، بیوی کو کہہ دیتے تو میری ماں جیسی ہے، میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، میری بہن جیسی ہے وغیرہ۔ تو عرب رواج کے مطابق اس عورت کو طلاق ہو جاتی تھی۔ بوڑھی عورت تھی، کسی بات پہ غصہ آیا حضرت اوس بن صامت کو، انہوں نے بھی زہار کر لیا کہ انت علیہ کظہر امی، کہ اے خولہ تو میرے لیے اب ایسے ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ ہے میرے اوپر۔ اب یہ روتی چیختی چلاتی دربار رسالت میں آئی کہ یا رسول اللہ مجھے اس طرح اوس بن صامت نے کہہ دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ اس وقت شریعت کے مستقل احکام اس اعتبار سے نہیں نازل ہوئے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے رواج کے مطابق بتا دیا کہ اے خولہ تجھے تو طلاق ہو گئی ہے۔ حضرت خولہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ مجھے طلاق نہیں ہوئی، میں کہاں جاؤں گی، بوڑھی عورت ہوں، میں ساری زندگی اس کے پاس رہی ہوں، اس کے بچوں کی ماں ہوں، اب بڑھاپے میں کون میرا سہارا بنے گا؟ آپ اللہ تعالیٰ سے رجوع کیجئے، پوچھئے، اللہ کوئی صورت نکالیں گے، مجھے طلاق نہیں ہوئی۔ بڑے اعتماد کے ساتھ تھی، تو چونکہ اس کا یہ مباحثہ اور تکرار ہوا، اسی لیے صورت کا نام مجادلہ، مجادلہ لڑائی کو کہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات چل ہی رہی تھی کہ جناب جبریل علیہ السلام تشریف لائے، اور انہوں نے بتایا کہ جو لوگ زہار کرتے ہیں ایسا کہنے سے سچ مچ ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں بن جاتی۔ اب اگر وہ رجوع کرنا چاہتے ہیں تو شریعت اس کا حکم دے رہی ہے، اس کی اجازت دے رہی ہے، ایک غلام کو آزاد کر لیں اور اس کے بعد اپنا میاں بیوی کا تعلق قائم کر لیں۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر 2 ماہ کے روزے رکھ لیں یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا لیں۔ مطلب یہ کہ اس کا کفارہ ظاہر کر دیا کہ اس کام کا کفارہ اور جرمانہ موجود ہے۔ ایسے نہیں کہ جب ایک آدمی نے اپنی بیوی کے ساتھ زہار کر لیا تو ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہوگی، نہیں۔ اگر کوئی زہار کرتا ہے اور اس کی نیت طلاق دینے کی نہیں ہے تو وہ یہ کفارہ ادا کر دے اور پہلے کی طرح میاں بیوی والا تعلق کے ساتھ قائم رہے۔ تو یہ ایک واقعہ ہوا ہے یہاں پر بیان۔ اس کے بعد اگلی آیات میں سرگوشی کرنے کے حوالے سے کہا گیا۔ حدیث میں تو کہا گیا کہ جہاں 3 لوگوں 2 سرگوشی نہ کریں، ظاہر ہے جب 2 سرگوشی کریں گے تو تیسرے کا دل دکھے گا، وہ سمجھے گا کہ شاید میرے بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں، یا اس کے دل میں اتنا تو یقیناً آئے گا کہ میں آخر ان میں اتنا کمتر تھا کہ مجھے انہوں نے اس بات بتانے کے اہل ہی نہیں سمجھا، مجھ سے ہٹ کر آپس میں بات کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں سورہ مجادلہ میں جس سرگوشی کی بات ہوئی ہے وہ یہودیوں کی عادت بد تھی۔ صحابہ کرام کو دیکھتے تھے ایسے خالی خولے دوسرے کے کان میں کھسر پھسر شروع کر دیتے، حالانکہ بات کوئی بھی نہیں ہوتی تھی، فقط مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے، جلانے کے لیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو ایسے بیہودہ قسم کا یا ابا القاسم السلام علیکم، بیہودہ قسم کا سلام کرتے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ایسی سرگوشی کرنے سے منع کر دیا کہ سرگوشی نہ کیا کرے، یہ شیطانی عمل ہے، ایمان والوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ البتہ اگر ایسی سرگوشی لوگ کرتے ہیں جو تقویٰ کی ہے، جو خاص دین کی بات ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد احکام دیے کہ اگر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی باہر سے آدمی آتا ہے تو مستحب ہے اس کے لیے کشادگی پیدا کرو، جگہ پیدا کرو، یا کوئی فرض واجب کے درجے میں نہیں ہے، ورنہ جو پہلے بیٹھا اس کا پہلا حق ہے، جو جہاں بھی بیٹھا ہے۔ مگر یہ کہ آنے والے مسلمان بھائی کی آسانی کے لیے بیچارے کو شرمندگی نہ ہو، ایسے کھڑا نہ رہے، تو اس کے لیے تھوڑی سی جب کشادگی پیدا کرو گے تو اس کی جگہ بن جائے گی۔ اگلی آیات میں بتایا کہ جو کافروں کے دوست بنتے ہیں، یہ جو منافق ہیں، یہ تو حزب الشیطان ہے، یہ تو کافروں کا لشکر ہے، شیطان کا لشکر ہے، اور ان کے مقابلے میں جو ایمان والے ہیں، جو ایمان کو ہی ترجیح دیتے ہیں، نہ وہ دوستی کو دیکھتے ہیں، نہ رشتہ داری کو دیکھتے ہیں، نہ مفادات کو دیکھتے ہیں، ان کے نزدیک دوستی دشمنی کا معیار ایمان اور کفر ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی مدح و ثنا کی ہے، تعریف کی ہے، اور ان کی 4 خوبیاں بیان کی ہیں۔ اللہ نے ان پر جو 4 نعمتیں کی ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ تعالی نے
ان کے دلوں میں ایمان کو جما دیا ہے، ایمان راسخ ہو چکا ہے ان کے دلوں میں۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد کرتے ہیں۔ تیسرا، اللہ انہیں جنت میں داخل کریں گے۔ اور چوتھا، اللہ تعالیٰ ان پر راضی ہو گئے ہیں، یہ کامیاب لوگ ہیں۔ تو اس طرح ان کی تعریف اور حمد و ثنا کی ہے۔ سورۃ مجادلہ کے بعد سورۃ الحشر شروع ہوتی ہے، یہ بھی مدنی صورت ہے، 24 آیات اور 3 رکوعات ہیں۔ یہ مسبحات والی صورت ہے، یعنی سبحان اللہ، سبح للہ، یسبح للہ، ان صیغہ جات سے، ان الفاظ سے سورت شروع ہوتی ہے۔ اور اس کی ابتدا میں یہود کے بارے میں بات کی ہے کہ یہود جو ناقابل تسخیر سمجھے جاتے تھے، جنہوں نے اپنی پروٹیکشن کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے قلعے تعمیر کر رکھے تھے، اور یہود تو کجا مسلمان بھی اس چیز پر یقین نہیں رکھ سکتے کہ کبھی ایسا بھی ہوگا کہ یہودی ان قلعوں سے نکلیں گے۔ وہ مدینہ کے لیے، مدینہ کی آبادی کے لیے، اور وہ جو جغرافیائی حدود تھیں، اس خاص جغرافیہ کے اندر اس ترتیب کے ساتھ رہ رہے تھے کہ گویا کہ وہ لازم ملزوم تھے مدینہ کے لیے اور ناگزیر سمجھے جاتے تھے۔ مگر جو بنو نذیر کا معرکہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے جس ذلت کے ساتھ، جس رسوائی کے ساتھ ان بدماشوں کو، ان بدبختوں کو مدینہ سے نکالا، یہ اپنی جگہ پر بطور خاص ایک واقعہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ ایسی جگہ سے ان پر عذاب لے آیا کہ وہ سمجھ ہی نہیں سکتے تھے، اور ان کے دلوں میں روب پڑ گیا۔ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو، اپنے باغات کو ویران کر رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح ان کو رسوا کیا اور یہاں سے نکالا۔ تو یہ بنو نذیر کا واقعہ ہوا، یہاں سے نکلے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسی ذلت طاری کی کہ یہ مدینہ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینہ سے نکلے شام کی طرف، اسے حشر اول کہتے ہیں، اور حشر ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہیں خیبر سے نکال دیا گیا شام کی طرف۔ تو بنو نذیر کا جب معرکہ ہوا تو مال فے مسلمانوں کے ہاتھ لگا۔ مال فے کیا ہوتا ہے؟ کافروں کا وہ مال جو بغیر جنگ کے ہاتھ لگ جائے۔ کافروں سے جنگ ہو اور مسلمانوں کو مال غنیمت ملے، وہ تو غنیمت کہلاتا ہے۔ اب کافروں سے جنگ نہ ہو، بغیر جنگ کے وہ سرنڈر کر دیتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، تو اس طرح کا جو مال مسلمانوں کے ہاتھ آئے گا یہ مال فے کہلائے گا۔ مسلمانوں کو مال فے ملا اور بتلایا گیا کہ اس میں مجاہدین کا کوئی حق نہیں ہے، یہ خالصتاً پیغمبر کا ثواب دیدی اختیار ہے۔ تو یہ پیغمبر جس کو مرضی دے، رشتہ داروں کو دیں، یتیموں کو دیں، مسکینوں کو دیں، مسافروں کو دیں، یہ پیغمبر کا ثواب دیدی اختیار ہے۔ کسی کو دیں، کسی کو نہ دیں، کسی کو کم دیں، کسی کو زیادہ دیں۔ اور یہ مال غنیمت، مال فے کی تقسیم فقط تقسیم ہی نہیں، بلکہ اسلام نے اقتصادیات کا ایک خوبصورت سا فلسفہ یہاں ذکر کیا کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، کہ لا یکون دولتم، کہ یہ جو دولت ہے، یہ جو سرمایہ ہے، یہ جو زر ہے، مال ہے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ یہ غنی اور مالدار لوگوں میں یوں سرکولیٹ نہ ہوتا رہے، فقط اس پر چند خاندان قابض رہیں، مالدار لوگوں کے زیر گردش رہے مال نہیں۔ یہ چیز مناسب نہیں ہے، اس معاشرے کے ہر فرد تک، ہر طبقے تک یہ مال جانا چاہیے۔ تو یہ اسلام کا فلسفہ ہے۔ اس کے بعد بتلایا کہ جو قانون سازی کا مصدر ہے، قانون سازی کا منبع ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، کہ آپ علیہ السلام چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے سر منہ انحراف نہیں کرتے، تو بتلایا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول جو چیز کہیں انہیں مانو، اور جس چیز سے روکے ان سے روک لو۔ جو کچھ عطا کر رہے ہیں انہیں لے لو، اعتراض نہ کرو، اور جس چیز سے روک رہے ہیں، خود روک رہے ہیں، آپ اس سے روک جاؤ۔ تو یہی قانون سازی کا منبع اور مصدر ہے کہ تمہارے لیے جو قانون ساز ذات ہے، پالیسی میکر ذات ہے، وہ فقط اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلی آیات میں مہاجرین اور انصار کی تعریف کی کہ یہ لوگ ہیں اللہ کے راستے میں قربانی دینے والے، ہجرت کی ہے وہ بھی قربانی ہے، انصار نے مدد کی ہے وہ بھی قربانی ہے۔ لیکن ان کے مقابلے میں وہ بدبخت، یہ منافق ہیں جو یہودیوں سے گٹھ جوڑ بنائے ہوئے ہیں، ان کی محبت کا دم بھرتے ہیں، انہیں اپنی حمایت کا یقین دلاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے دل جدا جدا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو نکالا گیا تو ہم آپ کے ساتھ نکلیں گے، اگر اللہ کہہ دے ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو منافق ایسا منافق ہے کہ وہ کافر کے ساتھ بھی منافقت کر جاتا ہے۔ اس صورت کے آخری رکوع میں بتلایا کہ مسلمانوں تقوی اختیار کرو،
اور اس یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر یہ آخری رکوع کی جو پہلی آیت ہے اس میں 2 بار تقوی کا ذکر کیا، اور یہ کہ اہل کتاب کی طرح ان لوگوں میں سے نہ ہو جو جنہوں نے آخرت کو بھلا دیا، خواہشات کے پیچھے پڑ گئے، اور بتلایا کہ یہ جو قرآن ہے، قرآن اتنی عظیم کتاب ہے کہ اگر پہاڑوں کو اللہ عقل و شعور دے دیتا اور یہ نازل ہوتا پہاڑوں پر تو پہاڑ ایسے عاجز آ جاتے، پہاڑ اس کے روب دبدبے سے بیٹھ جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت مسلمانوں کو عطا کی ہے۔ اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ جو خوبصورت نام ہیں ان کا تذکرہ کیا، اور اللہ تعالیٰ کے غلبے اور حکمت کے بیان پر اس صورت کا خاتمہ کیا۔ آگے سورۃ ممتحنہ شروع ہوتی ہے، یہ بھی باقی اس پارے کی باقی صورتوں کی طرح مدنی صورت ہے، 13 اس کی آیات اور 2 رکوعات ہیں۔ اس کے شروع میں واقع حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخلص صحابی تھے، لیکن ان کے جو خاندان تھا، رشتہ دار تھے، وہ مکہ کے نہیں تھے، یہ اکیلے مسلمان ہوئے مدینہ میں آ گئے۔ اب ان کے بیوی بچے مکہ میں تھے، یہ چاہتے تھے کہ میں کافروں پر کوئی منت لگاؤں، کچھ احسان کروں جس کے بدلے میں وہ میرے بچوں کا رحم کرے، میرے بچوں کا خیال رکھیں۔ انہوں نے اس مقصد کے لیے خط لکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور لشکر صحابہ کی آمد کی اطلاع کی۔ اللہ کے نبی کو وحی کے ذریعے اطلاع مل گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیج کر وہ خط منگوایا، اور پھر ان سے باز پرس کی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں سیدھی بات کہتا ہوں، منافق نہیں ہوں، سچا مخلص مسلمان ہوں، اللہ نے آپ کو تو ویسے غلبہ دے دینا تھا، میں چاہتا تھا میرا کوئی احسان ان پر لگ جاتا اور وہ بدبخت میرے بیوی بچوں کا خیال کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑے سٹ پٹائے اور بڑے ان پر چڑھ دوڑے کہ جی میں اس منافق کا سر قلم کرتا ہوں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتلایا کہ عمر یہ بدری صحابی ہے، آپ کو پتہ ہے بدری صحابہ کی اللہ نے بخشش کا اعلان کر رکھا ہے۔ تو بہرحال ان کی بات سچی تھی، اور اللہ کے رسول نے بھی ان کا عذر مان لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی عذر قبول کر لیا، لیکن تنبیہ کی آئندہ کے لیے کہ کافروں کو دوست کیوں بناتے ہو، کیوں یہ محبت بھرے پیغام بھرے خط لکھتے ہو، ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ تمہارے دشمن ہیں، کل کو انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، مکہ سے نکالا، تمہاری دشمنی میں یہ بالکل انتہا کو پہنچے ہوئے تھے، اب تم بڑے خفیہ پیغام بھیجتے ہو، بڑے دوستانہ تعلق رکھتے ہو، یہ بالکل ناجائز صورت ہے۔ تو یہ بتلایا گیا، اور یہ بھی ساتھ کہا گیا کہ ان سے دوستی کرو گے بھی صحیح تو تمہارے کچھ کام نہیں آئیں گے، کافر کی دوستی ہے ہی خطرناک۔ اور اس کے ضمن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بتایا کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کا سارا خاندان مخالف، والدین مخالف، بادشاہ مخالف، پوری قوم مخالف، مگر انہوں نے ایمان کو اور خدا کی ذات کو ترجیح دی۔ تو تم بھی یہ نہ دیکھو کہ ہمارے مخالف ہے تو ہمارے لیے مسئلہ کھڑا کر دیں گے، نہیں، تم ایمان کو ترجیح دو۔ مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ میں آ گئے، بیچارے پریشان رہتے تھے رشتہ داروں کے بارے میں، بیوی بچوں کے بارے میں، وطن کی محبت کے بارے میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی دی، اللہ تعالیٰ شاید کوئی صورت پیدا فرما دے، ممکن ہے تمہارے وہ لوگ جن سے تم محبت کرتے ہو تمہارے پاس آ جائیں۔ چنانچہ ایسا وہ بہت سے لوگ بعد میں مسلمان بھی ہو گئے تھے، اور اللہ نے ان بچھڑے ہوئے دلوں کو ملا بھی دیا تھا۔ اور انہیں ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ جو غیر مضر کافر ہے، جو کافر تمہیں تکلیف نہیں پہنچاتے، تم سے لڑائی نہیں کرتے، جنہوں نے مکہ سے نکالنے میں تمہیں کوئی کردار ادا نہیں کیا، جو نیوٹرل رہے ہیں، تو تم ان کے ساتھ حسن سلوک کر سکتے ہو۔ اور آخر میں پھر وہی بات کی کہ یہ جو کافر ہیں ان کے ساتھ دوستی مت رکھو، یہ ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوئے ہے، اور یہ تو ایسے ہیں جو آخرت سے مردوں کی طرح مایوس ہو چکے ہیں، یہ تو آخرت کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الصف شروع ہوتی ہے، 14 آیات اور 2 رکوعات ہیں۔ اس کا بنیادی موضوع جہاد اور قتال ہے، جہاد و قتال کے احکام آئے ہیں، اور شروع میں یہ بتلایا کہ مسلمان کو، مومن کو، موحد کو قول و فعل میں متضاد نہیں ہونا چاہیے، قول و فعل ایک جیسا ہونا چاہیے، جو کچھ کہتے ہو اس پر عمل کرو، جو کچھ کیا ہے تم اسی کا دعویٰ کرو۔ اور ساتھ بتلایا کہ دین اسلام ایک دن لازماً تمام باطل ادیان پر غالب آئے گا۔ یہ تو حقیقت ہے کہ ابتدا سے ہی آج تک دلیل اور حجت کے اعتبار سے، حجت و دلیل کے اعتبار سے، برہان کے اعتبار سے تو اسلام غالب ہے سارے ادیان پر، لیکن مادی وسائل نہ ہونے کی وجہ سے، سیاسی استحکام نہ ہونے کی وجہ سے ظاہری طور پر اسلام مغلوب ہے، لیکن ایک دن ایسا ضرور آئے گا، اللہ کا وعدہ پورا ہوگا کہ سیاسی طور پر، مادی طور پر، ظاہری طور پر بھی مسلمان تمام کفار پر غالب آ جائیں گے۔ اور یہی ایک مقصد تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کا۔ آخر میں بتلایا کہ جو تجارت ہے ایسی تجارت کرو جس میں خسارہ نہ ہو، اور وہ اللہ رسول پر ایمان لانا ہے، جہاد و قتال کرنا ہے، اور دعوت دین کے لیے فرمایا اللہ کے رسول کا یوں ساتھ دو جیسا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے ساتھ دیا تھا۔
اس کے بعد سورۃ الجمعہ شروع ہوتی ہے، وہ بھی مدنی صورت ہے، 11 اس کی آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس کے شروع میں بتلایا کہ بنی اسرائیل کو جو بار امانت دیا گیا تھا، تورات دی گئی تھی، انہوں نے اس کی قدر نہیں کی تھے، تو بڑے عالم فاضل لوگ، لیکن انہوں نے علم کے مقتضا پر عمل نہیں کیا۔ تو ان کی مثال ایسا ہے جیسا کہ گدھوں کے اوپر کتابیں رکھی ہوں، بظاہر گدھا ہے، اس کے اوپر بڑے بھاری بھرکم کتابوں کا بوجھ ہے، تو کتابیں اٹھانے سے گدھا جیسے عالم نہیں بن جاتا، بنی اسرائیل بھی تورات لے کر اگر عامل نہیں ہوں گے اس پر، تو یہ لوگ بھی کوئی اللہ کے نزدیک قابل احترام نہیں ہوں گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بتلایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو بھیجا ہے تاکہ وہ لوگوں کے سامنے تلاوت کرے، ان کے دل کو صاف کرے، انہیں کتاب و حکمت کی، سنت کی تعلیم دے۔ اور آخر میں یہودیوں کے ساتھ بحث کی گئی کہ تم اپنے آپ کو اللہ کا ولی، اللہ کا دوست سمجھتے ہو، بلکہ دوسرے مقام پر تو اللہ کا بیٹا بھی کہتے تھے۔ اگر تم واقعی اللہ کے دوست ہو تو موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ جو دوست ہوتا ہے وہ تو دوست سے ملنا چاہتا ہے، تم اللہ کے دوست ہو، اللہ تمہارا دوست ہے، تم تمنا کرو نا کہ پھر ہمیں یا اللہ موت دے، ہم تم سے مل لیں۔ یقیناً تم تمنا نہیں کرو گے، اور تھا بھی حقیقت ایسا معاملہ کہ انہوں نے کوئی تمنا نہیں کی، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ ہم باطل پر ہیں، حق پر نہیں ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی ہے، چلو جتنا پروٹوکول انجوائے کر سکتے ہیں، جتنا کچھ مفادات کا حصول ہو رہا ہے ٹھیک ہے، آخرت میں تمہیں ویسے ہی مار پڑنی ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا اگر تم واقعی سچے ہو اپنی نیت میں تو چلو تمنا کرو کہ ہم اللہ سے ملنا چاہتے ہیں، موت ہمیں آ جائے، لیکن وہ ہرگز انہیں تمنا نہیں۔ آخر میں بتلایا کہ جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو تمام کاروبار، معاملات، لین دین سب کو چھوڑ کر جمعہ کی تیاری میں لگ جاؤ، اور اس اذان سے مراد علماء نے لکھا ہے کہ جمعہ کی پہلی اذان، جمعہ کی پہلی اذان، اس کے بعد انسان جمعہ کی تیاری میں لگ جائے۔ حتیٰ کہ بعض علماء نے تو لکھا ہے اگر کوئی آدمی دینی کتاب کا مطالعہ کر رہا ہے تو اس کو بھی چھوڑ دے، فقط جمعہ کی تیاری میں لگ جائے۔ اس کے بعد سورۃ المنافقون ہے، مدنی صورت، اس کی بھی 11 آیات اور 2 رکوعات ہیں۔ منافقین کے جو بڑے بڑے یعنی کہ معاملات تھے، یا ان کے جو بڑی بڑی عادات بد تھیں، ان کے جو رذائل تھے، جھوٹ، مکر، دھوکہ، فریب، حسد، کینہ، جلن، یہ سارا کچھ قرآن نے ان کا بیان کیا ہے۔ ظاہری طور پر بڑے باوقار ہیں، بڑے فصاحت والے ہیں، بڑا میٹھا بولتے ہیں، بڑا سویٹ لے جائے ان کا، لیکن حقیقتاً دل سے یہ کھوکھرے ہیں، ڈرپوک ہیں، بزدل ہیں، کسی کام کے بھی نہیں ہیں یہ منافق۔ قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم سچے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ مسلمانوں کے سامنے آتے، پیغمبر خدا کے سامنے آتے، بڑی تعریفیں کرتے تھے، لیکن غیب میں رہ کر پس پردہ ایسے بدبودار تبصرے کرتے تھے کہ اللہ مان والا فی۔ اور آخری رکوع میں بتلایا کہ تم بھی ان اہل کتاب کی طرح، ان یہود و منافقین کی طرح ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو اپنی اموال میں، اپنی اولاد میں پڑ گئے، مال و اولاد کی محبت میں اللہ کی محبت سے غافل ہو گئے، اللہ کی یاد سے غافل ہو۔ سورۃ تغابن شروع ہوتی ہے، اس کی 18 آیات اور 2 رکوع ہے، یہ بھی مدنی صورت ہے۔ مسبحات سے ہے، سبح یسبح سے شروع ہوتی ہے، اللہ کی حمد و ثنا، تسبیح و تقدیس کا بیان ہے۔ اور بتلایا کہ 2 گروہ ہیں، ایک گروہ وہ ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر کرتا ہے، اور دوسرا گروہ وہ ہے جو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے۔ پھر وہ کہ مکذبین ہیں، جن لوگوں نے نبیوں کو جھٹلایا، اللہ کا ان پر عذاب آیا۔ تو اگر یہ منافق وغیرہ، یہ یہودی اگر باز نہیں آئے گے تو یقیناً ان پر بھی عذاب آئے گا۔ اور آخر میں بتلایا کہ انکار قیامت، لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں حالانکہ قیامت کا آنا یقینی ہے۔ اس کے بعد سورۃ الطلاق کا بیان ہے، مدنی صورت ہے، 12 اس کی آیات اور 2 رکوعات ہیں۔ اس میں طلاق اور اس کے سے متعلق احکام، عدت ہے، نفقہ ہے، سکن ہے، ان کا بیان۔ یعنی انسان اگر خدا نخواستہ میاں بیوی میں نباہ نہیں ہو رہا، ازدواجی تعلق، زندگی اور رہن سہن مشکل ہو گیا ہے، تو بامر مجبوری شریعت نے گنجائش دی ہے کہ آدمی بیوی کو چھوڑ دے، طلاق دے ہے۔ یہ ابغض المباحات، بہت برا کام ہے۔ اگر کسی عذر کے بغیر کرے گا تو سراسر گناہ کبیرہ ہے، لیکن اگر کوئی عذر ہے، واقعتاً نہیں گزارا ہو رہا، تو پھر ایک دوسرے کی جان چھوڑ دیں۔ اور اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ جس طہر میں، یعنی پاکیزگی کی عورت جب غسل کر لیتی ہے، اس کے بعد جو ایام پاکیزگی کے ہوتے ہیں وہ طہر کہلاتے ہیں، جس طہر میں آدمی نے بیوی سے صحبت نہ کی ہو، اس طہر میں 1 طلاق دے دے اور اس کو رخصت کر دے۔ بس 1 طلاق دے، یہ طلاق رجی ہوگی، اس کے بعد عورت کو چھوڑ دے، وہ اپنی عدت پوری کرے اور جا کے مرضی نکاح کر لے۔ اس کو طلاق سنت کہتے ہیں۔ یہ جو ہمارے ہاں مروج ہے، یہ طلاق بدعت ہے، یہ بالکل حرام کام ہے۔ ہو جاتا ہے ایک آدمی بیوی کو، جی میں تجھے 3 طلاقیں دیتا ہوں، ایک ہی قدم پہ کھڑے کھڑے طلاق 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 بول دیتے ہیں،
تینوں طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ تین کا مطلب تین ہوتا ہے، اور جو تین طلاق دے رہا ہے وہ یہی سمجھ رہا ہے کہ میں اپنا تعلق بالکل ہی ختم کر رہا ہوں۔ یہ صورت حرام ہے، ناجائز ہے، اللہ رسول کو بڑی تکلیف دینے والی بات ہے، لیکن اگر کوئی ایسے طلاق دے گا تو طلاق ہو جائے گی۔ بعض لوگ دھوکہ دیتے ہیں جی چونکہ یہ حرام کام ہے اس لیے، بھائی قتل کرنا بھی تو حرام ہے، لیکن جب آدمی حرام کر رہا ہے، قتل کر رہا ہے، دوسرے کی جان تو ختم ہو رہی ہے۔ ایک آدمی کسی کی عزت تار کر رہا ہے، کام تو حرام کر رہا ہے مگر اس کی تو عزت ڈبو رہا ہے۔ اسی لیے تین طلاقیں ایک وقت میں دینا کام حرام ہے، لیکن جو کر رہا ہے بہرحال وہ وقوع پذیر ہو رہا ہے، وہ مکمل ہو رہا ہے۔ بہتر طریقہ یہی ہے کہ اگر طلاق دینی بھی پڑے طہر میں طلاق دے، ایک طلاق دے اور اس کے بعد اس کو رخصت کر دے، اپنی عدت گزارے۔ اس عدت کے دوران مرد کے ذمہ ہوگا اس کی رہائش بھی، اس کا نفقہ بھی، اور اس کے بعد یہ کہ وہ جائے جو مرضی کرے، اپنا نکاح کرے، ماں باپ کے گھر جائے، جہاں بھی جائے۔ اور بتلائے کہ جو عائشہ ہے، ایسی عمر کی عورت ہے جو بڑی عمر کی ہو چکی ہے، جسے مینسز وغیرہ نہیں آتے، ایسی عورت کو اگر طلاق ہوتی ہے اس کو عدت کہتے ہیں، اس کی عدت 3 مہینے ہوگی، چونکہ اس کے مینسز تو ہے نہیں، ورنہ روٹین میں جن عورتوں کو طلاق ہوتی ہے وہ طلاق کی عدت مینسز کے اعتبار سے گزارتی ہے۔ 3 مینسز کا آنا ان کی طلاق ہوتی ہے، اور جس عورت کو مینسز نہیں آ رہے، یہ بالکل ایجڈ خاتون ہے، آج کل کے اعتبار سے تقریباً 55 سال ایسے کچھ اوپر یہ مرحلہ درپیش ہوتا ہے، تو ایسی عورت عائشہ کہلاتی ہے۔ عائشہ کہتے ہیں مایوس ہونے والی، یعنی یہ عورت اپنے پیریڈ سے مایوس ہو چکی ہے۔ اب ایسی عورت کو اگر طلاق ملتی ہے تو یہ عورت 3 مہینے عدت بیٹھے گی۔ اسی طرح صغیرہ ہے، جو کم سن بچی ہے، بیچاری چھوٹی بچی ہے، ابھی اس کی رخصتی نہیں ہوئی، کم سن تھی، اس کو نکاح کر دیا پھر طلاق ہو جاتی ہے۔ ویسے یہاں پر یہ ہے کہ اگر رخصتی سے پہلے طلاق ہوتی ہے تو اس کی تو عدت ہوتی ہی نہیں ہے، اور اگر ایسی ہے کہ رخصتی ہو چکی تھی لیکن وہ بچی ہے بیچاری، ابھی اس کے مینسز شروع نہیں ہوئے، تو وہ بھی اپنی عدت 3 مہینے ہی گزارے گی۔ 12 یہ شرعی احکام ذکر کیے، اور ان کے بیچ میں 4 بار تقوی کا ذکر کیا، یعنی انسان اگر طلاق بھی دے رہا ہے تو اللہ سے ڈر کے یہ کام کرے، کہیں زیادتی نہ کر رہا ہو کسی کے ساتھ۔ اور ساتھ یہ کہ طلاق کے بعد کے جو امور ہیں، عدت ہے، اس کی رہائش ہے، اس کا کھانا وغیرہ، یہ مرد کی ذمہ داری ہے، اس کو اچھے انداز میں کرے اور اللہ سے ڈرتا رہے۔ آخر میں اللہ نے ارض و سما کی تخلیق کا بتلایا کہ یہ میری قدرت کی نشانیاں ہیں، اور آخری صورت اس پارے کی صورت تحریم ہے، وہ بھی مدنی صورت ہے، 12 اس کی آیات اور 2 رکوع ہیں۔ شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فہمائش کی ہے، تنبیہ کی ہے، اور دوسرے لفظوں میں باز پرس کی ہے کہ اے پیارے، یہ آپ نے کیا کر دیا، حلال چیزوں کو کیوں حرام کرنے لگ گئے۔ روایات آتی ہیں حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ کی باندھی تھی، جن کے بدن سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تھے رضی اللہ تعالی، آپ نے قسم کھا لی جی مجھ پر حرام ہے، یا راج قول کے مطابق شہد کے بارے میں آپ نے شہد استعمال کیا۔ کچھ بیویوں کو یہ چیز ناگوار گزری کہ فلاں کے گھر میں کیوں زیادہ دیر بیٹھ گئے، تو انہوں نے جھوٹ موٹ کی کہانی بنائی کہ یا رسول آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی۔ مغافیر ایسا تھا جیسے ہمارے یہاں پیاز ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی اس طرح کی بدبودار چیزیں استعمال نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی کو غصہ آ گیا کہ اچھا اس نے مجھ سے دھوکہ کیا ہے، شہد کہہ کر مجھے مغافیر دی ہے، چلو اللہ کی قسم میں آج کے بعد شہد استعمال نہیں کروں۔ تو جب یہ قسم اٹھائی تو اللہ نے فوراً کہا لیما تحرموا، کیوں حرام قرار دے رہے ہیں آپ اس چیز کو جس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے۔ معلوم ہوا کہ اصل جو حکم چلتا ہے وہ اللہ کا چلتا ہے۔ حلال کرنا، حرام کرنا، چیز کو جائز ناجائز، پاک ناپاک، صحیح غلط، یہ اللہ کے فیصلے ہیں کہ کون سی چیز کا کیا سٹیٹس ہے اور کس انداز میں اس کو آگے چلانا ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راز کی بات حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی تھی، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دی، تو اللہ کے نبی کو اس کا بھی بڑا دکھ ہوا، اس کا تذکرہ ہے۔ اور اس کے بعد بتلایا گیا کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، بڑی سخت آگ ہے جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہوں گے۔ انسان خود بھی نیکی پر عمل کر اور اپنے اہل و عیال بھی اس کی ذمہ داری میں شامل ہیں۔ اور آخر میں 2 ایسی عورتوں کا تذکرہ کیا جن کے اپوزٹ سائڈ پر جو ان کے شوہر تھے وہ اپوزٹ سائڈ پر تھے، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کے شوہر پیغمبر ہے اور جو بیوی ہے وہ کافرہ ہے، ادھر فرعون کی بیوی حضرت آسیہ، وہ ماشاءاللہ بڑی صالحہ اور نیک خاتون تھی، لیکن وہ اس کا شوہر تھا وہ بڑا بدبخت تھا، فرعون بڑا کافر تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حسب نسب انسان کو کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ حسب نسب جتنا اونچا، حضرت لوط کی بیوی اور حضرت نوح کی بیوی، ان کا حسب نسب تو بڑا تھا لیکن یہ کافرہ تھی۔ یہ الگ چیز ہے سمجھنے کی کہ اس شریعت میں، اس زمانے کی شریعتوں میں کافرہ عورت سے نکاح کی اجازت اور گنجائش تھی۔ کسی نبی کی بیوی بے حیا فاحشہ زانیہ نہیں رہی، بد کردار کسی نبی کی بیوی نہیں تھی۔ بعض لوگوں کو اس آیت سے یا حضرت لوط علیہ السلام کے واقعہ سے وہم ہوتا ہے کہ جو کہ وہ
کافروں کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ کسی پیغمبر کی بیوی بدکارہ اور فاحشہ نہیں تھی، البتہ کافرہ ضرور تھی، اور کافرہ بھی اس معنی میں کیونکہ اس زمانے میں کافر عورت سے نکاح کی اجازت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ حضرت نوح اور حضرت لوط کا نسب ان کی بیویوں کو فائدہ نہیں دے گا، اور فرعون کو ان کی بیوی آسیہ کا ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق بخشیں۔ السلام علیکم۔